बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी किस हद तक बैठ चुकी है उसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे, लेकिन उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही और सारे का सारा बयानिया और सारी की सारी जो कोशिश है इस वक्त इस रजीम की, जो कि फॉर्म 47 की पैदावार है, वो सिर्फ अपने आप को बचाने में मसरूफ़ है। कुछ खबरें जो कि ये डी चौक धरने के दौरान और उसके बाद आ रही हैं, और बहुत सारी ऐसी खबरें, इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो कि रह जाती हैं। तो उनमें से ही एक खबर है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज का जो मामला है उसमें इस्लामाबाद पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा की रेस्क्यू की 17 गाड़ियां अपने कब्जे में ली हुई हैं और पेशावर में ये सारे का सारा काम रुका हुआ है, जबकि 64 रेस्क्यू एहलकार भी इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार की हुई, यानी कि नकवी सरकार ने खैबर पख्तूनख्वा के जो है वो गिरफ्तार किए हुए 64 रेस्क्यू एहलकार गिरफ्तार किए हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस के 24 एहलकारों को भी गिरफ्तार किया गया है और टीएमए पेशावर के 8 एहलकारों को गिरफ्तार किया गया है। और इसी तरीके से रेस्क्यू गाड़ियों में 6 एम्बुलेंस और 7 फायर टेंडर्स शामिल हैं और कब्जे में ली गई गाड़ियों में 3 वाटर बोजर और एक क्रेन भी शामिल है। ये सारे का सारा जो है ये इस्लामाबाद पुलिस के पास है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस बारे में कह चुकी है और बता चुकी है कि ये हमारे मलकियत हैं और इनको रिहा किया जाए, क्योंकि जहाँ जहाँ वज़ीर आला जाएंगे हमारी ड्यूटी है कि हम वहाँ पे एम्बुलेंस भी भेजेंगे, अगर कोई रुकावटें हैं तो उनको भी भेजेंगे, और अगर कोई आग बुझाने की हालात हैं तो वो भी साथ जाएंगे। इसलिए ये खैबर पख्तूनख्वा की मलकियत है और इनको भेजा जाए, इनको गिरफ्तार करना नाजायज़ है। और इसी तरीके से अली अमीन गंडापुर के जो सिक्योरिटी स्टाफ था, जो कि ऑफिशियल था, वो भी गिरफ्तार किया गया है और उनको ज़दोकोब भी किया गया है। दूसरी जानिब क्योंकि ये सारे के सारे तो अपने कामों में मसरूफ़ हैं, मुकदमात दर्ज करने में, और सिर्फ पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। इसी तरीके से आजम खान सवाती साहब ने अब पिटीशन फाइल की है कि उनके खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं वो उनकी तफसीलात बता दी जाए, क्योंकि वो दोबारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करके अब उनको घुमाने का इरादा है, एक मुकदमे से दूसरा, दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा। आज एक तो जी तोशाखाना 2 जो है, बल्कि तोशाखाना 4 कहना चाहिए, तोशाखाना 4 केस की समाअत है बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत की, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये है और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के यहाँ ये समाअत के लिए मुकर्रर की हुई है और एफआईए को नोटिस जारी किया गया है। और आज ये दरख्वास्त जमानत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये आज होगी जी, डिस्कशन होगी, और स्पेशल जज सेंट्रल जो है वो ऑलरेडी बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर चुके हैं। लेकिन इम्कान ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत जो है वो मंजूर कर लेगा, क्योंकि ये काफ़ी सॉलिड केस है और इस एतबार से भी सॉलिड है कि पहले ये केस कहीं और चल रहा था, अब ये स्पेशल जज के हवाले किया गया है। इसी तरीके से जी इमरान खान साहब पे जो मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई है, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है और आज उसकी समाअत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जस्टिस समन रफत इम्तियाज़ जो हैं ये आज समाअत करेंगी, वकील हैं इंतज़ार पंजोता, और तौहीन अदालत की दरख्वास्त में सेक्रेटरी दाखिला को और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को फरीक बनाया गया है, क्योंकि इमरान खान साहब पर जो मुलाकातों पर पाबंदी है ये आयद नहीं की जा सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑलरेडी बड़े क्लियर ऑर्डर्स मौजूद हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि एसओपीज के तहत इमरान खान साहब से उनके वकला मिल सकते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप मिल सकती है, और उसके बाकायदा तौर पे तफसीली एसओपीज तय हुए हैं और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। लेकिन इमरान खान साहब पे ये डी चौक धरने की वजह से अचानक मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है, जबकि शुनीद ये है कि इमरान खान साहब पे जेल में काफ़ी गैर इंसानी और जो उनके बुनियादी इंसानी हुकूक हैं कैदी के, उनको पामाल किया जा रहा है, मसक किया जा रहा है, उनको कैद तन्हाई में रखा जा रहा है और उनकी बिजली मुनक़ते कर दी जाती है उनके सेल की, और दिन को भी और रात को भी, और यही हाल किया जा रहा है बुशरा बीबी का। और सिर्फ एक है जी पॉइंट, और वो ये कि इमरान खान साहब को कहा गया था कि आप जो है डी चौक का एहतजाज जो है
اس کو بھی مؤخر کریں، اور جو ملک گیر احتجاج کی کال ہے اس کو بھی مؤخر کریں، لیکن عمران خان صاحب نے ایسا کرنے سے منع کر دیا ہے اور انہوں نے انکار کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم ہر صورت میں اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ اور اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف نے 4 ڈویژنز میں باقاعدہ طور پہ اناؤنس کر دیا ہے احتجاج، فیصل آباد میں بھی، ڈیرہ غازی خان میں بھی، ملتان میں بھی، اور بہاولپور میں بھی، دیگر شہروں میں اناؤنس کر دیا ہے، لاہور میں اناؤنس کر دیا ہے، اور پھر فائنل کال دی جائے گی اسلام آباد کی۔ پولیٹیکل کمیٹی اس بارے میں فیصلہ کر چکی ہے، اور اس بارے میں پیچھے ہٹنے کا وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی امکان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے کیٹیگوریکلی بتایا ہے کہ 5 باتیں ہیں جس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور وہ 5 بنیادی نکات ان کی اسٹرگل کے۔ اسد کیسر صاحب کہتے ہیں کہ آئین کی حکمرانی ہے، آزاد عدلیہ ہے، بااختیار اور جمہوری پارلیمنٹ ہے، سول سپرمیسی اور قانون کی بالادستی ہے۔ اس مقصد سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسی لیے ابھی تک آئینی ترامیم کا جو معاملہ ہے وہ حل طلب ہے، اور اب جو کہا جا رہا ہے کہ آئینی ترامیم کو کوشش کی جائے گی کہ جیسے ہی ایس سی او ختم ہو تو 19-20 اکتوبر کو اسے ہم منظور کروائیں گے، کیونکہ 16 اکتوبر تک تو ایس سی او چلنی ہے شنگھائی کانفرنس، اور اس کے بعد 17 تک مہمان رخصت ہوں گے، اور پھر اسے کیبنٹ سے اپروو کروانا پڑے گا، اور جیسے ہی کیبنٹ سے اپروو کرائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ان کے ارادے کیا ہیں۔ لہٰذا 19-20 اکتوبر کا ان کا ذہن ہے کہ اس میں کروا دیا جائے، کیونکہ سرکاری وکلا نے ایک دے دی ہے جی، اپنی ایک تجاویز دے دی ہیں سرکاری وکلا نے، اور جس کو ریجیکٹ کر دیا ہے ملک بھر کی بار ایسوسیشنز نے، بار کونسلز نے۔ تو اس میں انہوں نے جو تجویز دی ہے جی وہ آئینی عدالت کی حمایت کر دی ہے۔ انہوں نے چیف جسٹس پاکستان اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے 3 سینئر ججز کے ناموں پر غور کیا جائے گا، یعنی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنے کی انہوں نے تجویز دی ہے، اور سینیورٹی ختم کر کے 3 کا پینل جائے گا، اور 3 میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنایا جائے گا۔ یہ ادھر سے آیا ہے، اور یہ صرف ان کی تجاویز ہیں، گیدڑ بھپکیاں ہیں، ان میں سے عمل کسی پہ نہیں ہونا۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چاہتے ہیں وفاقی آئینی عدالت کے قیام کے حوالے سے صدارتی آرڈر کے ذریعے تبدیلی کی شک حذف کی جائے جی، اور وفاقی عدالت کے سربراہ کا تقرر 3 سال کے لیے، وہی جو ہے جی نون لیگ چاہتی ہے کہ 3 سال کے لیے عمر 68 سال ہو۔ ہائی کورٹ میں جج کی تعیناتی کی عمر 45 سال کر دی جائے، کیونکہ نوجوان ججز جو ہیں وہ آج کل ان کو تنگ کر رہے ہیں، اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی جج کا ٹینیور بہت لمبا نہ ہو، لہذا 45 سال عمر رکھی جائے ہائی کورٹ میں آنے کی، اور 45 کا مطلب ہے کہ یہ میکسیمم جو 17 سال ان کی سروس کی لینتھ ہونی چاہیے، اس سے زیادہ کی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک کام کیا گیا۔ وفاقی آئینی عدالت کو انصاف کے تقاضوں کے تحت آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ سے ایک کیس دوسری ہائی کورٹ منتقل کرنے کا اختیار دیا جائے۔ اب یہ سرکاری وکلا کا یہ حال ہے جی کہ بجائے اس کے کہ یہ آزاد عدلیہ کی بات کریں، سرکاری وکلا آزاد عدلیہ کے بجائے یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل جو نون لیگ چاہتی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، ان تجاویز کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے قانون دان ہیں، جبکہ 317 ملک بھر کے قانون دان سینئر موسٹ وہ اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ ہر طرح کی اس آئینی عدالت کو وہ سیاسی عدالت اور پی سی او والی عدالت کہہ چکے ہیں 317 وکلا، اور وہ تمام ججز سے یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ آئینی جو غیر آئینی عدالت ہے حقیقی طور پہ اس کا حصہ نہ بنے، اور جو حصہ بنے گا اس جج کو ہم پی سی او کا جج تصور کریں گے۔ اور یہ جو سرکاری وکلا ہیں پاکستان بار کونسل میں بیٹھے، یہ اس کو جائز قرار دے رہے ہیں، جبکہ 5000 وکلا کا جو کنونشن ہوا ہے وہ اس کو مسترد کر چکا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کسی بھی صورت میں 25 اکتوبر کے بعد نظر نہیں آنا چاہیے، ہمیں دیکھنا نہیں چاہیے، وہ سسٹم کا کسی بھی صورت میں حصہ نہ رہیں۔ تو لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ موجود ہیں، اور حکومت جو ہے وہ انہی عللوں تللوں میں لگی ہوئی ہے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ان کا ریکارڈ کیا ہے۔ وفاقی حکومت نے قرضوں کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اور یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں، میرے اور آپ کے نہیں ہیں، کسی اپوزیشن جماعت کے نہیں ہیں، اور حکومت کے قرضے ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں، اور یہ پہنچ گئے ہیں جی 70,362 ارب روپے، اور اسٹیٹ بینک نے اگست 2024 تک وفاقی حکومت کے قرضوں کا ڈیٹا جاری کیا ہے،
اور رواں سال کے پہلے 2 ماہ میں وفاقی حکومت کا قرضہ 1448 ارب روپے بڑھ گیا ہے، یعنی 2 مہینوں میں اس سال کے 2 مہینوں میں جو جولائی اور اگست ہے، یہ 2 مہینوں کا ہے کہ 2 مہینوں میں وفاقی حکومت کا قرض 1448 روپے بڑھ چکا ہے، 1448 ارب روپے بڑھ گیا ہے۔ اگست میں حکومت کے قرضے میں 739 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے، اور ستمبر سے اگست 2024 ایک سال میں قرض 6392 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ اگست 2024 تک وفاقی حکومت کے قرضوں کا حجم 70,362 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے، اور اگست 2024 تک مرکزی حکومت کا مقامی قرضہ 48,339 ارب روپے تھا، اور وفاقی حکومت کا بیرونی قرضہ 2024 تک 22,023 ارب روپے تھا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری حکومت کی ترجیحات کیا ہیں، اور وہ اپنی اکانومی کے بجائے، کیونکہ سارا دن یہی کہا جاتا ہے کہ ہماری اکانومی بہتر ہو رہی ہے، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی کہیں سے کوئی اچھی خبر آئی ہو، کیونکہ نہ ہی غربت میں کمی آ رہی ہے، نہ ہی بے روزگاری میں کوئی کمی آ رہی ہے، نہ مہنگائی میں کوئی کمی آ رہی ہے، اور پاکستان کے اندر سرمایہ کاری، بیرونی سرمایہ کاری آ نہیں رہی، بلکہ پاکستان کے جو سرمایہ کار ہیں اپنے، وہ باہر جا رہے ہیں، اور سب سے زیادہ رخ ان کا دبئی کا ہے، اور دبئی میں پاکستانی کمپنیاں رجسٹرڈ ہونے میں دبئی میں پاکستانیوں کا پہلا نمبر ہے، اور تقریباً 9,000 کے قریب پاکستانی جو ہیں وہ اپنی کمپنیاں رجسٹر کروا چکے ہیں دبئی میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت پاسپورٹ کا حال ہے، اور جو آرڈنری پاسپورٹ ہے، اس کو اگر آپ آج سبمٹ کروائیں گے تو اس کی تاریخ مل رہی ہے 8 سے 12 مہینوں کے دوران کی، یا 8 سے 12 مہینے پہلے آپ کو پاسپورٹ نہیں مل سکتا، اتنی پینڈنسی ہے۔ اور 16-17 ہزار کی ایوریج تھی پاسپورٹ کی اپلیکیشنز آتی تھیں، جو کہ اس وقت وہ پہنچ چکی ہے 60,000 یومیہ سے زیادہ، 66,000 یومیہ تک پہنچ چکا ہے۔ یہ ہے پاکستان کی حالت زار، لیکن ہمارے حکمران جو ہیں تمام کے تمام وہ خواہ ڈیفیکٹو ہیں یا ڈیجورے ہیں، وہ صرف ایک کام پہ لگے ہوئے ہیں، اور ان کا صرف ٹارگٹ ہے جی پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان، اور میڈیا کو کیسے دبانا ہے، عدلیہ کو کیسے دبانا ہے، غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری ہتھ کنڈے کیسے استعمال کرنے ہیں، الیکشن چوری کیسے کرنا ہے، پھر اس چوری کو بچانا کیسے ہے، یہ سارے کا سب کچھ اس طرف لگا ہوا ہے، جبکہ ایکچوئل پاکستان کی اکانومی کا اور پاکستان کی سیاست کا، عدالت کا، وکالت کا، صحافت کا ستیہ ناش ہو چکا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔